نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤذن تو بزرگی اور برتری میں ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، تو ہم اس کے ثواب کو یا اس کے درجے کو کیسے پہنچ سکیں گے؟ ہم اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی وہ درجہ مل سکتا ہے جیسے مؤذن اذان کے کلمات کہتا ہے، ساتھ ساتھ تم بھی وہ کلمات دہراتے جاؤ تو تمہیں بھی وہی بزرگی اور برتری ملے گی، وہی ثواب ملے گا جو مؤذن کو مل رہا ہے۔ اور اذان کے کلمات دہرانے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی، وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ یعنی کہ ہم نے اذان کے کلمات کو دہرانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ جیسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو ہم نے بھی اللہ اکبر ہی کہنا ہے، جب مؤذن کہہ چکے تو پھر ہم نے کہنا ہے۔ اور سارے کلمات کو ہم نے دہرانا ہے۔ اذان میں کل 15 کلمات ہیں اور ہر کلمے کا جواب دینے پر ہمیں 2 لاکھ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ جیسے ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا تو ہمیں 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح اذان میں کل 15 کلمات ہیں تو ہم جب ایک اذان کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر دن میں ہم 5 اذان کا جواب دیتے ہیں تو ہمارے لیے 1,50,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں صرف ایک اذان کا جواب دینے پر۔ تو دیکھ لیں اس چیز کو کہ ہمارا عمل کتنا تھوڑا سا ہے اور ہمارے لیے اجر کتنا زیادہ ہے۔ پہلی امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی، وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، سارا دن روزے رکھتے تھے، تو اتنا درجہ اور اتنی فضیلت ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی جتنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے۔ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے اس بات پر کہ ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں لیکن اجر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ جو ہے فضیلت ملی ہوئی ہے، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اذان کے کلمات کو دہرانا چاہیے اور ان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، خاموشی سے اذان کو سننا چاہیے، ٹی وی کو بند کر دینا چاہیے، اپنے سر کو ڈھانپ لینا چاہیے اور اذان کے کلمات کو دہرانا چاہیے، اور اذان کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ فوراً قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ مؤذن جب حی علی الفلاح پہ پہنچتا ہے تو اس ٹائم جو دعا مانگی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ جب حی علی الفلاح پہ پہنچتا ہے تو اس ٹائم ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور اذان ختم ہونے کے بعد بھی مانگنی چاہیے، وہ دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان ختم ہونے پر دعا پڑھتا ہے، اللہم رب ہذہ دعوت التامہ، اذان ختم ہونے کی دعا پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بندہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہیں ہو سکے گا۔ تو یعنی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، اس سے بڑا ہمارے لیے اور کیا اجر ہے؟ اتنی بڑی ہمارے لیے جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ دنیا میں اگر کوئی خاص بندہ ہمارے لیے سفارش کر دے تو ہم خوشی سے سما نہیں پاتے، یعنی کہ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن جب سب سے اعلیٰ ہستی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا، اور وہ ہستی ہمارے لیے سفارش کرے گی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں، اس دعا کو یاد کر لیں، تو اس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ دوسری یہ بات کہ اذان کا ادب و احترام جو ہے وہ لازم ہے ہم پر۔ اس ٹائم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باتھ روم میں نہ جائیں، کیونکہ باتھ روم میں جا کر تو ہم اذان کے کلمات کا جواب نہیں دے سکتے، تو لہٰذا اذان ہو رہی ہو اور آپ نے واش روم جانا ہو تو 2 منٹ کے لیے رک جائیں، اذان کے کلمات کا جواب دے کر پھر ہی واش روم میں آ جائیں۔ تو ایک یہ چیز ہو گئی، اور دوسری جب ہم اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یعنی کہ زبیدہ خاتون تھی نا، انہوں نے نہر زبیدہ بنوائی تھی، تو وہ ان کی وفات ہوگی۔ اس کے بعد کافی ٹائم بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی ہونی ہے، آپ نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا یہ عمل پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو اس نے خزانے کے پیسوں سے بنوائی تھی، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس عمل کو سائڈ پہ رکھ دو۔ تو میں پریشان ہو گئی کہ اب میرا کون سا ایسا عمل ہوگا جو مجھے جو میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تم دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور تمہیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، اور نوالا تمہارے ہاتھ میں تھا اور تم منہ کے قریب لے کر جانے ہی والی تھی کہ تمہیں اذان کی آواز سنائی دی، اور تم نے نوالا رکھ کر پہلے سر کو کور کیا اور پھر
اذان کے کلمات کا جواب دے کر اور پھر تم نے کھانا کھایا اور میرے نام کے ادب و احترام کی وجہ سے میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمارے کون سے چھوٹے عمل کے ذریعے جو ہے وہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے نا، تو اس کو کرنے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں آپ۔ اللہ کی نظر میں کیا پتہ وہ کتنی بڑی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ کتنا بڑھا چڑھا کر ہمیں عطا کریں گے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کوشش کریں کہ اذان کے کلمات کا جواب دیں، اذان کا ادب و احترام کریں اور دعا مانگیں، اور اس بات کو ذہن نشین کریں کہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اور جن گھروں میں جادو کے اثرات ہوتے ہیں، وہاں پر اگر گھر کے کونوں میں اذان لگا دی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان جو ہے وہ چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی۔ تو جب ہم گھر میں اس اذان کو لگا دیں گے تو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ نحوست ختم ہو جائے گی، شیطانیت ختم ہو جائے گی، تمام طرح کے بد اثرات، نظر بد، ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں، یہ ہمارے ذہنی وسوسے جو ہیں، شیطانی خیالات جو ہیں، یہ طرح طرح کے جو ہے چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اذان کو سنیں، اذان کے کلمات کا جواب دیں اور دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔